بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 201 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قلم کی آیت نمبر 40 سے لے کر 43 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے پیغمبر ان سے پوچھئے ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے شریک ہیں؟ ام لہم شرکاء، کچھ شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم، تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق کھول دی جائے گی، ویدعون الی السجود، اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، ویدعون بلایا جائے گا، الی السجود سجدے کے لیے، فلا یستطیعون تو یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکین کی اس بات کا رد فرما رہے تھے کہ جو یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ اگر قیامت برپا بھی ہوئی تو ہمیں جو ہے وہ مومنین سے اچھی زندگی ملے گی، ہمیں بھی اگر اچھی زندگی نہ ملی تو جنت کی نعمتیں ضرور ملیں گی، تو ہم ان کے برابر ہوں گے قیامت میں بھی۔ اس پر بات چل رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ تمہیں وہی چیز ملے گی جس کی تمہیں خواہش ہے، یا کوئی ہمارے اوپر عہد ہے، کوئی قسمیں ہیں قیامت کے دن تک کے لیے، ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم کہو گے، جو تم فیصلہ کرو گے۔ تو اسی پر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، سلہم ایہم بذالک زعیم، کہ آپ ان سے دریافت کر لیجئے ایسا کون شخص ہے جو ان کی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کا ذمہ دار ہے، ضمانتی ان کا کون ہے، یعنی ان کی نامعقول باتوں کو کوئی عاقل آدمی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں دنیا میں، تو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن قیامت میں یہ ان کی خواہش ہے کہ ہمیں بھی مومنین جیسی زندگی ملے، ہمیں بھی ان جیسی زندگی ملے گی، یا ہمیں بھی جنت کی نعمتیں اسی طرح ملیں گی جس طرح کے مسلمانوں کو ملیں گی۔ تو کیا اس بات پر ان کے پاس کوئی ضمانتی ہے جو ان کی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کا ذمہ دار ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی ان کی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے ان شریکوں کو لے آئیں، فلیأتوا بشرکائہم، تو اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یعنی کیا انہوں نے اپنی طرف سے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں جنہوں نے انہیں ثواب دینے کا اور فرما برداروں کے برابر جو ہے وہ معاملہ کرنے کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان شریکوں کو پیش کریں اگر اپنے خیال میں یہ لوگ سچے ہیں۔ یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ فرما بردار اور مجرم برابر ہوں گے، نہ ان کے پاس اس مضمون پر کوئی آسمانی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بات پڑھی ہو، نہ کسی دوسرے طریقے سے وحی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسا وعدہ کیا ہے، نہ اللہ کی مخلوق میں سے اس کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس بات کی ذمہ داری لی ہو کہ قیامت میں تمہیں بھی وہی درجہ ملے گا، وہی مرتبہ ملے گا جو مومنین کا ہوگا۔
تو ہم تمہاری بات سچ کر دیں گے یا کروا دیں گے، اس بات پر انہوں نے ضمانت لے رکھی ہو، ایسا کوئی ضمانتی ہے یا پھر ایسے کوئی شریک ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے ٹھہرا لیا ہے، تو یہ جاہلانہ بات ہے، یہ کیسے ایسی باتیں کر لیتے ہیں؟ اگر اس بات میں سچے ہیں تو پھر اپنے ان شریکوں کو پیش کریں جن شریکوں کو انہوں نے ٹھہرایا ہوا ہے اور انہوں نے ان کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پنڈلی جو ہے وہ کھول دی جائے گی جس دن، اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا لیکن یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ پنڈلی کھل جانا یہ عربی میں ایک محاورہ ہے جو بہت ہی سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن سخت مصیبت پیش آ جائے گی تو ان کافروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی کھول دیں گے، یوم یکشف عن ساق، جس دن وہ اپنی پنڈلی کھول دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی انسانوں کی پنڈلی کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہوگا اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت ظاہر فرمائیں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے اس وقت بلایا جائے گا۔ یوم ویدعون الی السجود، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ صفت ظاہر فرمائیں گے، لیکن اس وقت یہ کافر لوگ جو ہیں یہ سجدے پر قادر نہیں ہوں گے، فلا یستطیعون، یہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ جب ان کو قدرت تھی دنیا میں یہ سجدہ کر سکتے تھے اور اللہ کو مان کر اس کے سامنے سرب سجود ہو سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کر سکتے تھے، اس وقت انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس وجہ سے قیامت کے دن بھی ان کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت ظاہر فرما دیں گے اس وقت ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا لیکن یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا تھا، اس وجہ سے آخرت میں بھی سجدے کی توفیق انہیں نہیں ملے گی۔ یہ جو تفسیر ہے دوسری تفسیر ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ صفت ظاہر فرمائیں گے، ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ گویا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیں گے اور یہ ہمارا رب ہے، یعنی یہ پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ جتنے بھی مومن مرد ہیں اور عورتیں ہوں گی وہ سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن دنیا میں دکھاوے کے لیے جو لوگ سجدہ کرتے تھے اس وقت ان کی کمر ہی سیدھی ہو جائے گی، وہ سجدے میں گر ہی نہیں سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ تختے کی طرح ان کی پیٹھ اور کمر جو ہے وہ سخت ہو جائے گی، اس لیے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا میدان حشر میں تاکہ مومن، کافر اور مخلص اور منافق جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، کون منافق ہے، کون مخلص ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، یہ سارا پتہ چل جائے۔ اس وقت ندامت اور شرمندگی سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر جو ہے وہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ دنیا میں جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس وقت جو ہے وہ یہ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ قدرت تھی ان کو سجدے پر، لیکن بغاوت اور سرکشی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ قیامت کے دن بھی جب ان کی جو ہے وہ کمر لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گی تو اس وقت ان کی دلی خواہش ہوگی کہ ہم بھی سجدہ کریں جیسے مومنین سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ سجدے میں نہیں گر پڑیں گے۔ لہذا آخرت کا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے برعکس ہے، یہاں پر جو ہے وہ سجدے کی قدرت ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے سجدہ نہیں کیا،
تو آخرت میں بھی ان کو سجدہ نصیب نہیں ہوگا۔ جس طرح ان کی گردنیں دنیا میں اکڑی رہتی تھی اور جو ہے وہ سینے تنے رہتے تھے، آخرت میں جو ہے وہ یہ سجدہ کرنے کی خواہش ہوگی، ان کی جھکنا چاہیں گے، جو ہے وہ اکڑ تو نکل چکی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سجدے کی توفیق نہیں عطا فرمائیں گے اور یہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، سلہم ایہم بذالک، اے پیغمبر ان سے پوچھئے، دریافت کیجئے اس کا، کس کا؟ الحکم الذی یحکمون بہ لانفسہم من انہم یعطون فی الآخرۃ افضل من المؤمنین، وہ کون سا حکم ہے اس کی تفسیر مصنف جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ذالک سے مراد یہ حکم ہے جو اپنے بارے میں یہ فیصلہ جو حکم یہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا میں جس طرح آخرت میں جس طرح مومنین کو درجات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، ہمیں بھی وہ نعمتیں ملیں گی، وہ حکم اور وہ فیصلہ مراد ہے جس کا تم اپنے لیے یحکمون بہ لانفسہم، جس کا تم اپنے لیے فیصلہ کر رہے ہو، من انہم یعطون فی الآخرۃ افضل من المؤمنین، وہ یہ کہ تمہیں آخرت میں مسلمانوں سے بہتر عطا کیا جائے گا، یعطون فی الآخرۃ افضل من المؤمنین۔ ان کے بارے میں ان سے پوچھئے، زعیم کفیل لہم، کوئی ذمہ دار ہے، زعیم کوئی ذمہ دار ہے، یعنی کہ کوئی کفیل ہے تمہارا، یعنی ان کا جو مشرکین ہیں، ام لہم شرکاء، یا ای عندہم، یا لہم جو ہے وہ اس سے عندہم مراد ہے، یا تمہارے پاس کوئی شریک ہیں، تمہارے پاس کوئی شرکاء ہیں جو موافقون لہم فی ھذا القول یکلفون لہم بہ، فَإِن كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تمہارے پاس کوئی شرکاء ہیں، یعنی وہ شرکاء، اس سے مراد وہ شرکاء ہیں جو موافقون لہم فی ھذا المقول، جو ان کی اس بات میں ان کی موافقت کرنے والے ہوں، یکلفون لہم بہ، اور ان کی ذمہ داری ان کے لیے کفیل ہوں، ان کی ذمہ داری لینے والے ہوں۔ فَإِن كَانَ كَذَلِكَ، اگر اسی طرح ہے، یعنی اگر کوئی شریک ہیں جن کا یہ سمجھ رہے ہیں جو ان کے ذمہ دار ہیں، تو فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو پیش کیجئے ان شرکاء کو، الکافلین لہم بہ، جنہوں نے ان کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور اس سلسلے میں ان کے لیے یہ کفیل ہیں، تو اپنے کفالت کرنے والے شرکاء کو لے آئیے، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں، یعنی اگر یہ اس بات میں سچے ہیں تو پھر ان شرکاء کو پیش کیجئے جو ان کے خیال میں ان کی اس بات کی تائید کرتے ہوں اور اس سلسلے میں ان کے لیے کفالت کرتے ہوں، تو ان کو لے آئیں۔ یوم یکشف، اذکر، یاد کیجئے اس دن جس دن یکشف عن ساق، پنڈلی کھول دی جائے گی، ساق کھول دی جائے گی، ہوا عبارت عن شدت الامر یوم القیامت للحساب والجزاء، یقال کشف الحرب عن ساق اذا اشتد الامر فیہا، یہ جو عن ساقن ہے، یکشف عن ساقن، اس کی تفسیر بیان کرنا مصنف کی غرض ہے، ہوا عبارت عن شدت الامر سے، یعنی جس دن ساق کی تجلی ظاہر ہو جائے گی، ساق کھول دی جائے گی، یہ جو ہے یہ عبارت ہے قیامت کے دن حساب اور جزا کی شدت سے، عن شدت الامر یوم القیامت للحساب والجزا، یہ قیامت کے دن حساب اور جزا کی شدت سے عبارت ہے۔ یقال کشف الحرب عن ساقن، جب جو ہے وہ شدت کا رن پڑ جائے، یعنی جب لڑائی کے اندر شدت آ جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے کشف الحرب عن ساقن، کہ حرب نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، اذا اشتد الامر فیہا، جب اس کے اندر سختی آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ امتحانا لِإِيمَانِهِمْ، اور انہیں پکارا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ پکارنا کس لیے ہوگا؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرما دی، ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوگا، یعنی پتہ چل جائے گا کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون مخلص ہے، سب کا پتہ چل جائے گا، اس لیے جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم ہوگا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو یہ جو ہے وہ قدرت نہیں رکھیں گے، یہ سجدے میں نہیں گر سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تصیر ظہورہم طبقا واحدا،
ان کی جو کمرے ہیں ایک تختے کی طرح ہو جائیں گی، ایک تختہ ہو جائیں گی، طبقاً واحداً ایک تختہ ہو جائیں گی، یہ جو ہے وہ جھک ہی نہیں پائیں گے۔ خاشعتاً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ خاشعتاً جو ہے اس کی ترکیب مصنف آگے ذکر فرما رہے ہیں، حال من ضمیر یدعونا، یہ جو یدعونا ہے اس کی ضمیر سے حال بن رہا ہے، ای ذلیلتاً، ان کی نگاہیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ لا یرفعونہا ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہ اٹھا نہیں پائیں گے، لا یرفعونہا، ان کو یہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ ترحقہم تغشاہم، ترحقہم کا معنی بیان فرما دیا، چھائی ہوئی ہوگی ان پر ذلت ذلت۔ وقد کانوا یدعون، اور اس سے پہلے ان کو بلایا جاتا تھا فی الدنیا، کہاں بلایا جاتا تھا؟ دنیا کے اندر، الی السجود، کس طرف بلایا جاتا تھا؟ سجدہ کرنے کے لیے، وہم سالمون، جس وقت یہ صحیح سالم ہوا کرتے تھے، فلا یاتون بہ بألا یصلوا، تو یہ نہیں آتے تھے، یعنی اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو لہٰذا یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، صحیح سالم بھی تھے، قدرت بھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ کے ہاں سجدہ نہیں کیا تھا۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں، نمبر 1 یوم یکشف عن ساق کی تفسیر کیا ہے، اور نمبر 2 وقد کانوا یدعون الی السجود کی تفسیر کیا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔